بہت اندر کی خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کرنی ہیں. ہمیں جو ایکٹیویٹی اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ایکچولی ساری چیز کا صرف 30-40% ہے. میری نظر میں ایک بہت بڑی بغاوت اس وقت ہو رہی ہے اور وہ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. اس کے بعد پھر ایک اور خبر آئی کہ ایک اور صاحب نے بھی جناب استعفیٰ دے دیا. ابھی یہ چل نہیں رہی تھی کہ ایک اور آدمی کی بھی خبر آ گئی جی انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ اس وقت صرف ٹویٹر کے اوپر چلائی جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. بہت اندر کی خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کرنی ہیں اور بڑی ڈیپ سورسز کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہونے کے بعد جو ہے میں کچھ اندر کی خبریں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اچھا، ایک تو سب سے پہلے معاملہ ہے جی یہ جو اس وقت تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں مختلف ملاقاتیں اور ہلچل جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے وہ تو آپس میں ملاقات کر چکا ہے اور وہاں سے جو فیڈ بیک آیا تھا، میں اس پہ کل ایک ویلاگ میں نے کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 80% لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف جانے کے حق میں ہیں اور زیادہ تر کا یہی خیال ہے کہ ہمیں یہ اسٹانس لینا چاہیے. باقی شہباز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں، وہ MQM سے بھی ہو چکی ہیں، چودھریوں سے بھی ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان کی اب تک کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ فون پہ باتیں ہوئی ہیں، وہ یہ سب کچھ ہے. لیکن ایک اور بات جو مجھے پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ کئی ایسی ملاقاتیں ہیں فرسٹ لیول پہ اور سیکنڈ لیول پہ جو میری سورسز سے مجھے پتہ لگا ہے. فرسٹ لیول، جب میں فرسٹ لیول کہتا ہوں تو میں پارٹی ہیڈز کی بات کر رہا ہوں یا میں گروپ ہیڈز کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ کوئی بھی گروپ اگر بنا ہوا ہے تو اس کا سربراہ، میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں اور میں سیکنڈ لیول کی بھی بات کر رہا ہوں جو ایکچولی سیکرٹلی ہو رہی ہیں. جی ہاں، اور ان کے بارے میں نہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے نہ میڈیا تک وہ بات پہنچ رہی ہے. سو ہمیں جو ایکٹیویٹی اس وقت نظر آ رہی ہے اوور آل اسکرین کے اوپر وہ ایکچولی ساری چیز کا صرف 30-40% ہے. 50-60% جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں اس کی اطلاع ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، یا وہ رپورٹ نہیں کیا جا رہا. بہت سیکریسی کے اندر کام ہو رہا ہے. اب میں نے خود بہت سے سورسز سے جو میری بات ہوئی ہے اس میں سے میجورٹی، اور جب میں ان سورسز کی بات کر رہا ہوں تو وہ سورسز جو ایکچولی اس پروسیس کا حصہ ہیں، تو میجورٹی ایکچولی معاملات کو سیکرٹ رکھے ہوئے ہیں. بڑی مشکل سے وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹائٹ لپس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مزید اس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتے. وہ بڑی مشکل سے قطرہ قطرہ کر کے انفارمیشن جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے، بڑی مشکل سے. سو اس لیے یہ جو سیکریسی کے اوپر کام ہو رہا ہے مجھے یہ فیل آ رہی ہے کہ شاید اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی پلان جو ہے وہ فلاپ ہو یا اس میں لیکن بہرحال ہم تو پھر بھی ہمارا کام ہے ہنٹ کرنا اور ہنٹ ہم کریں گے. تو جو خبر ہمیں ملے گی وہ تو ہم آپ تک پہنچائیں گے، وہ تو نہیں رکے گی چاہے جو مرضی ہو جائے. اوبیسلی اس میں جب ہمیں ہماری کوئی سورس بتاتی ہے تو ہمیں وہ سورسز ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا نام نہ لیجیے گا، یہ انفارمیشن ہم صرف آپ تک دے رہے ہیں. اچھا، اس میں سے کئی ایسی میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ کئی ایسی انفارمیشن ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن پلیز اس کو آگے مت ڈسکس کیجیے گا. یعنی کہ میں کم از کم ابھی سے آپ کو بتا دوں ایک بہت بڑی ملاقات ہے جس کے بارے میں ایکچولی نہ وہ اب تک میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے نہ وہ کسی نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے، لیکن میرے پاس کنفرم سورس ہے کہ وہ ملاقات ہو چکی ہے. اب ظاہری بات ہے آپ کا بھی سوال ہوگا کس کے ساتھ، یہ میں نے بتا دیا تو پھر تو خبر ہی باہر آ جائے گی نا. تو میں اس لیے بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے یہ بھی منع کر دیا گیا کہ جی آپ نے پلیز بتانا نہیں. بس میں صرف اتنی آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی ملاقات ہے، یہ کافی بڑی ملاقات ہے جو ہو چکی ہے آلریڈی. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ آپ دیکھ رہے تھے نا یہ پچھلے چند دنوں میں یہ اس سے بھی پہلے ہو چکی ہے. یہ اس سے پہلے کا سارا کچھ ہے، یہ اس جو ملاقات ہوئی بھی ہے. تو میں آئی واز سرپرائز، مجھے بالکل نہیں اس کے بارے میں مجھے کوئی ہنٹ نہیں مل سکا تھا، لیکن بہرحال میری اس سورس نے مجھے پھر کنفرم کر دیا. دوسری بات ہے ساری چیز کے اندر ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جی وہ جو فون آتے ہیں، وہ جو فون آیا کرتے ہیں، وہ فون آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ اس وقت کیا سٹیٹس ہے، فون کا کیا سٹیٹس ہے؟ میں نے اس سلسلے میں اپنے کچھ ویلاگز کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر بھی کی تھی کہ میری اطلاع کے مطابق فی الحال فون نہیں آ رہے، فی الحال کوئی انسٹرکشنز نہیں آ رہی، فی الحال نہیں کہا جا رہا کہ جناب ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ،
اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. آج اس سلسلے میں یہ سامنے آپ کے اس وقت فہد حسین صاحب کا ایک کالم ہے ڈان کے اندر، اور اس میں سے چند لائنیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھار بہت بڑی خبر جو ہوتی ہے نا وہ صرف چند لائنوں کے اندر دی جاتی ہے، چھپا کے اندر رکھ دی جاتی ہے. آپ کا کام ہوتا ہے اس کو نکالنا، اور اگر آپ نے ریسرچ اچھی کی ہو، آپ نے پڑھا ہو اخباروں کو، اپنا ہوم ورک آپ نے کمپلیٹ کیا ہو، تو پھر آپ اس خبر کو ڈگ کر کے باہر نکال لیتے ہیں. تو اس میں بیسکلی کیا لکھا ہوا ہے، اس میں بیسکلی وہ فہد حسین صاحب نے جو پورا کالم ہے وہ تو موجودہ صورتحال کے اوپر ہے کہ جی یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. ایک جگہ پہ جا کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی اس وقت جو فون کالز ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا لائک فار انسٹنس ہاؤ این امپورٹنٹ پارلیمنٹیرین from one of the government's allied parties received a call during the Senate vote on the SBP bill and then was told that this may be the last call he was getting. Very interesting. کہ یہ بیسکلی جو حکومت کے اتحادی ہیں ان میں سے کسی کو ایک کال آئی، اور یہ جب وہ جو اسٹیٹ بینک کا آئینی ترمیمی بل تھا یہ اس کی بات ہے جس پہ سینٹ میں ووٹ ہو رہا تھا، تو ان کو یہ کہا گیا کال کے دوران کہ بس آپ یہ سمجھے گا کہ یہ آخری کال ہے جو آپ کو آ رہی ہے. تو یہ بھی اس بات کو تقویت دیتا ہے جو میں بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فون آئیں گے نہیں یا بالکل ہی آپ اس کو رول آؤٹ کر دیں. آج کی ڈیٹ کی آج کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فی الحال فون نہیں آ رہے، فی الحال. کل کو ہو سکتا ہے آ جائیں، نو ون نوز. آگے چلتے ہیں. ایک اور خبر جو ہے اس کا تعلق جناب بغاوت سے ہے، اور میری نظر میں ایک بہت بڑی بغاوت اس وقت ہو رہی ہے، اور وہ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. ہوا کیا کہ آج علی زیدی صاحب نے جناب اناؤنس کیا کہ سندھ کے جو ہیں صوبہ سندھ کے پاکستان تحریک انصاف کے، یہ آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شیئر کیا، ٹویٹ کیا ایکچولی، اور انہوں نے کہا جی پروونشل آرگنائزیشن کے ممبرز جو ہیں ان کو وہ اناؤنس کر رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ پھر یہ 17 لوگ ہیں جن کی اناؤنسمنٹس کی گئیں. اچھا 17 تو یہ ہیں، اس کے علاوہ یہ اور لوگ بھی ہیں، یہ بیسکلی ڈویژنل آرگنائزیشنز جو ہیں یہ ان کے لوگوں کی اناؤنسمنٹس بھی جو ہیں وہ کر دی گئیں. اب ہوا کیا کہ جیسی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو صرف چند گھنٹے کے بعد ایک دم پہلے ایک خبر آئی کہ جناب حلیم عادل شیخ صاحب نے جناب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اب حلیم عادل شیخ کا نام جب میں نے چیک کیا تو وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہوئے تھے اس کے اندر. اس کے بعد پھر ایک اور خبر آئی کہ ایک اور صاحب نے بھی جناب استعفیٰ دے دیا. ابھی یہ چل ہی رہی تھی کہ ایک اور آدمی کی بھی خبر آ گئی جی انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. اب میں نے تھوڑا سا ظاہری بات ہے وہ کچھ اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا ہنٹنگ شروع کی. پھر میں نے تو وہ ہنٹنگ کے اندر جب میں نے ادھر ادھر تھوڑے سے گھوڑے دوڑائے، میں نے کہا پتہ تو کریں یہ کیا چکر ہے. تو میرے پاس جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ابھی تک 5 لوگ استعفیٰ دے چکے ہیں. ابھی تک آج پاکستان تحریک انصاف اپنے عہدوں سے، یہ ذہن میں رکھیے گا وین ایسے استعفیٰ دے چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیے، اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. اچھا یہ استعفے بھی آپ کے سامنے ہیں. استعفیٰ جو دیا گیا اس میں وجوہات یہ لکھی گئی ہیں. مثال کے طور پہ حلیم عادل شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ جی میں اپوزیشن لیڈر ہوں، میرے پہ کام کا بڑا بوجھ ہوتا ہے تو میں یہ عہدہ نہیں سنبھال سکتا، تو میں اس وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں. لیکن جو مجھے خبر ملی ہے، جو میرا گھوڑا میرے پاس خبر لے کر آیا ہے، اس نے مجھے کچھ اور بتایا. اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو حلیم عادل شیخ صاحب ہیں یہ پہلے اس پروونشل سیٹ اپ میں ایکچولی صدر تھے سندھ کے، یہ صدر ہوا کرتے تھے. اس مرتبہ ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا، اور وہ بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ کے اندر چوتھے نمبر کی لسٹ پہ، جس کی وجہ سے سننے میں آ رہا ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں. پھر ایک اور گلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علی زیدی صاحب جو ہیں وہ آ کے ایک ڈکٹیٹر کی طرح جو ہے وہ سارے فیصلے کر رہے ہیں بغیر کنسلٹیشن کے، بغیر لوگوں کو بتائے. ہماری اطلاع کے مطابق یہ بہت سے لوگ جو اس لسٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 17 اور باقی جو 4 آپ کو نظر آ رہے ہیں 21 لوگ، ان سے ایکچولی ان کو بتایا بھی نہیں ہوا تھا کہ جناب اسی طرح نا ایس لسٹ پان لگے ہیں تو آپ کو ہم یہ ڈیزگنیشن دینے لگے. ان کو پتہ بھی نہیں تھا. یہ علی زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے تو پتہ لگا کہ جناب یہ ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب علی زیدی صاحب تو زیادہ تر اسلام آباد بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کو سندھ کی صورتحال کے بارے میں پتہ کیا تھا جو انہوں نے بیٹھ کے سندھ کی پوری جو ہے یہ آرگنائزیشن اناؤنس کر دی. پھر اس میں سننے میں آیا کہ جناب مبین جتوئی صاحب کو جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے سندھ کا، پاکستان تحریک انصاف کا. تو اس کے اوپر لیاقت جتوئی صاحب بھی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں.
لیاقت جتوئی صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں, تو سنا ہے جی وہ بھی ناراض بیٹھے ہوئے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو مجھے میری سورس سے پتہ لگا وہ یہ تھا کہ جناب یہ پچھلے دنوں یہ جو کچھ بھی بلدیاتی معاملات کے اوپر کراچی کے اندر جو احتجاج ہو رہا تھا, جماعت اسلامی نمبر لے گئی, MQM نمبر لے گئی, تو جو اپوزیشن پارٹی ہے ایکچولی جو بڑی اپوزیشن پارٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف سندھ کے اندر ہے, اس کے ہارڈلی کوئی موومنٹ نظر آئی, کوئی آپس میں کوآرڈینیٹڈ موومنٹ نظر ہی نہیں آئی اس سلسلے میں. اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی بیسکلی جو مجھے میری سورس نے بتائی یہ بات کہ جی یہاں پہ مختلف لوگوں کے مشکل ترین حالات کے اندر وہ لوگ سیاست کرتے ہیں, اپنے گھروں کا ٹائم جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں, ان کے اگینسٹ کیسز ہوتے ہیں, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لگتا اسی طرح یہ ہے کہ یہ پوری پارٹی جو, اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کی بات ہی کہہ رہا ہوں جو مجھے کہی گئی ہے, کہ لگ اس طرح رہا ہے کہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ اس وقت صرف ٹویٹر کے اوپر چلائی جا رہی ہے, اور علی زیدی صاحب کو سویر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی جو استعفے اپنے اپنے عہدوں سے دیے گئے ہیں, پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے بھی جیسے ہی الیکشن قریب آئیں گے تو آپ کے بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے, وہ خاص طور پہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, ابھی صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں, باقیوں کی بات نہیں کر رہا, تو سندھ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جمپ مار کے پارٹی چھوڑ بھی جائیں گے. آپ صرف انتظار فرمائیے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.